الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے دوست پڑھو بھائی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين يا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مہربانی بیٹھ جاؤ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جہاں روضہ پاک کے خیر الورا
کہ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش میں ماں نوازی، بشر کی سرے عرش میں ماں نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش میں ماں نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک کہ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک کہ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ رسول کے غلام ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار
जिंदाबाद जिंदाबाद। بعد از حمد و ثنا زیب مسند صدارت استاذ الحفاظ استاذ القرہ پیکر محبت و اخلاص جناب قاری محمد ناصر اقبال حسنی صاحب خطیب جامع مسجد حاضر، دیگر حاضرین گرامی قدر، اج دی خوبصورت محفل عزیزم محمد فاروق انہاں دی شادی خانہ آبادی دی خوشی وچ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم انہاں نو ڈھیراں خوشیاں اور برکتاں اور اپنی جناب چوں بے شمار رحمت عطا فرمائے، اور انہاں دے والد محترم ساڈے دوست بھائی بزرگ امانت علی صاحب جڑے فریضہ اپنا ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک انہاں نو اس تے جزائے خیر اور اللہ پاک انہاں نو احسن و خوبی ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پورے محلے تے اللہ کریم اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے۔ تے مختصر محفل ہے، لمبی چوڑی نہیں، انشاءاللہ میں بھی مختصر ہی گفتگو عرض کراں گا، کیونکہ شادی والے گھر کئی معاملات کام کار ہوندے نے، اور بڑی خوبصورت اور پر سوز تلاوت تسی سماعت فرمائی ساڈے عزیز قاری محمد جمیل صاحب، اللہ پاک دا پورے جڑاں والے تے انعام ہے بہت، اللہ پاک انہاں نو استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح محبت نال قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور بڑی پیاری نعت شریف مختصر وقت وچ، حالانکہ نعت خاں تے جلدی سپیکر نہیں چھڑ دے، عزیزاں بھائی محمد کامران زاہد صاحب جڑے بڑی محبت نال جیڑا بھی بلائے بڑے پیار نال جا کے حضور دی نعت پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑی سونیاں حضور دی نعتاں سنائیاں۔ اللہ کریم سانو سرکار دی غلامی وچ زندہ رکھے تے سرکار دی غلامی وچ موت عطا فرمائے۔ میں تہاڈا وقت ضائع نہیں کراں گا، انشاءاللہ سورہ حجرات دیاں پہلیاں 3 آیتاں میں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے، انہاں دی روشنی چ چند گلاں میں عرض کرنیاں نے، کوئی ایک لاہور دی تے ایک اسلام آباد دی گل نہیں سنانی، انشاءاللہ ان آیتاں دی روشنی چ 2-4 جڑیاں دے نال ریلیٹڈ کوئی اگر حدیث ہوئے گی یا کوئی شعر بھی ہوئے گا وہ عرض کریں گے تے مختصر حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس تو بعد ناصر صاحب انشاءاللہ دعائے خیر فرماؤں گے سارے اہل علاقہ واسطے، فاروق صاحب واسطے۔ تو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اے ایمان والیو اللہ تے اون دے رسول تو اگے نہ ودو۔ اس تو سوکھا ترجمہ تے آیت ہن میرے کول کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا تقدموا اگے نہ ودو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ تے اون دے رسول تو۔ تے گل اللہ نے ایمان والے نال کیتی، کیونکہ ادب سکھایا ہی ایمان والے نوں جاندا ہے، جڑا ہووے ہی بے ایمان اون دا ادب نال کیڑا تعلق ہے۔ فرمایا اے او لوکو جنہاں میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اے او لوکو جنہاں میرے سونے محبوب نو دل دتا ہوا ہے، اے او لوکو جڑے اسلام دے سکول وچ داخل ہو گئے ہو، اے او لوکو جنہاں دا دل نور ایمان دے نال روشن ہے۔ یہ تواڈے نال گل ہو رہی ہے ایمان والیو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، زندگی بھر جننے بھی بڑے عبادت گزار بن جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ، عابد و زاہد بن جاؤ، اللہ تے اون دے رسول تو اگے ودن دی کوشش نہ کرے۔ اچھا اللہ تو تے اگے کو ودن دی کوشش کر بھی نہیں سکتا،
کیونکہ اللہ نو نہ کوئی ویکھے نہ اللہ نال کسی دا مقابلہ ہوئے. ایک گل کیڑی اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے راز تو پردہ اٹھایا. فرماؤندیاں نے کچھ لوکاں نے قربانی دا دن سی تے قربانی سرکار نے اجے نہیں کیتی تے کچھ لوکاں پہلو کر لئی کیتی قربانی انہاں نے تے پڑھیا بھی بسم اللہ اللہ اکبر جانور بھی صحیح ذبح کیتا تے کیتا بھی رب واسطے. لیکن غلطی کیڑی ہوئی کر لیا نبی تو پہلو کہ رب نے فرمایا اے قربانیاں کوئی نہیں یا اللہ کیتی تیرے لئی تیری رضا لئی نہ تیرا لیا تو یا اللہ تو انہیں قربانی کوئی نہیں. فرمایا او کمبلے ہو نہ تے میرے تے کیتی ہے پر یار تو پہلو کیوں کیتی جے کیتی تے میرے واسطے. تسی پڑھیا بھی بسم اللہ اللہ اکبر لیکن فرمایا اے قربانی تھوڑی کوئی نہیں کیونکہ جیڑی قربانی سونے محبوب تو پہلو کیتی جائے فرمایا اسی وہ قبول ہی نہیں کرے. ویکھو نا کیتی تے رب واسطے پتہ لگیا صرف رب واسطے کرن نال گل نہیں بندی نال مدینے والے دا ادب ہونا بھی ضروری ہے. فرمایا جس عمل دے اندر میرے محبوب دی بے ادبی دا پہلو نکل آوے او پاویں جڈی وڈی مرضی پگ بن کے کر لو رب قبول نہیں کردا. فرمایا رب او عمل قبول کردا ہے جن دے وچ زہرا دے بابا دا ادب بھی پایا جائے. یہ گل سدھی تے پدری کیوں جی سمجھ تانوں آ جائے تاکہ ادب کرو گے حضور دا تے قربانی بھی قبول ہے روزہ بھی قبول ہے. تے جن دے ادب رسول نہیں فرمایا او قربانی بھی کوئی نہیں تے روزہ بھی کوئی نہیں او نفل بھی کوئی نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اللہ تے اندے نبی تو اگے نہ ودو. تے اے بھی دس دیتا جیڑا نبی تو اگے ودن دی کوشش کرے نا وہ سمجھو رب نو بائی پاس کرنا چاہ رہے کیونکہ اللہ تو نہیں گل تے حضور دی سی لیکن فرمایا بین یدی اللہ و رسولہ تاکہ توانو توحید دی حقیقت بھی سمجھ آ جائے. جیڑا نبی نو کراس کرن دی کوشش کرے وہ سمجھو اللہ دی بے ادبی کر رہے ہے کیونکہ نہ مصطفیٰ خدا تو جدا ہے نہ خدا مصطفیٰ تو جدا ہے. نبی کو اپنے خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ مانو. اے اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے. اگے نہ بدو واتقوا اللہ تے اللہ کو ڈردے رہو. بولو تے صحیح اللہ کو ڈردے رہو. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے. ایک آیت ہو گئی پوری. اگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ. فرمایا میرے نبی دے کول بہو نا تے گل ایڈی ہولی کرو کہ تھوڑی آواز میرے نبی دی آواز نالوں اچھی نہ ہو جائے. لا ترفعوا ایک کہانی نہیں اے سیف الملوک نہیں اے پکی روٹی نہیں اے سورہ حجرات دی دوسری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا اپنی آواز نیوی رکھو کتے انج نہ ہوئے نبی دی آواز تو اونچی ہو جائے تے کام سارا خراب ہو جائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا بس فرمایا نہیں ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. فرمایا انج سونے نو نہ بلائیو جویں ایک دوسرے نو واجاں مار دیو. انج میرے نبی نال گل نہیں کرنی. تانوں پتہ نہیں ہے بارگاہ مصطفیٰ ہے. فرمایا انج نہ بلاؤ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. تسی ایک دوسرے نو کہندے ہو فلانے آورا گامیا ماجے آورا. فرمایا ایتھے ایویں نہیں بلاونا ادب نال کہنا حضور حاضر ہیں. فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. یا اللہ جی ہو گئی تو پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا جبے اے کبے اے دستاراں اے جناب وڈیاں پگاں تے اے نفل لمے تے اے جناب لمبیاں وازاں
تے قراتاں تے تلاوتاں، فرمایا سارے عمل برباد ہو جان گے، وَلَا تَشْعُرُونَ تانوں پتہ بھی کوئی نہیں لگنا۔ 70 سال اگر عبادت کیتی نا، فرمایا ایک واری سونے تو آواز اچھی ہو گئی تو کی ہوئے گا؟ فرمایا سارے عمل برباد۔ ایک قانون اللہ قرآن اچ بیان فرما رہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تینوں پتہ بھی نہیں لگنا، تو سمجھنا ہے میں بڑا نیک ہاں، پر کسے موڑ تے تو نبی دی بے ادبی کر بیٹھا، تے پتہ ادوں لگنا ہے بھی تیری تے جیب کٹی گئی۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی کیوں جی؟ بندہ بس چ بوے جدو کرایہ کڈن لگے تو ویکھیو ہو جیب چو ہاتھی تھلے چلا گیا، انہوں شرمندگی کڈی ہوئے گی۔ تے رب بے ادبی والا گناہ دسدا بھی نہیں کہ پتہ لگ جائے گا تے توبہ کر لے گا، تے رب توبہ انج دے بندے کو کروانا ہی نہیں چاہتا۔ فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں لگنا، تیری نیکیاں والی جیب کٹی گئی، تو آنا ہے میں بڑا نیک ہاں، لیکن اگے تیریاں ساریاں عبادتاں ضائع ہو جان گیاں۔ جے عبادتاں بچاؤنیاں نے تے عبادت بھی کریا کر، مدینے والے دا ادب بھی کریا کر۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! فرمایا وانتم لا تشعرون، تانوں کمبڑے ہو پتہ بھی نہیں لگنا، یہ ساریاں عبادتاں تے کڑیا ہویا دودھ خراب ہو جانا ہے، کڑیا ہویا دودھ تہاڈا سارا خراب ہو جانا ہے، تے تانوں پتہ بھی نہیں لگنا، پیندے پھرو، یہ سارا کچھ برباد، یہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تے سیال شریف والا بابا خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بولے، انہاں بڑی پیاری گل کیتی۔ بابے جبریل جڑا نا او دروازہ جدوں باب السلام چو داخل ہوو نا تے اگے ہوندا ہے سرکار دا روزہ مبارک، اتھوں جدوں باہر نکلنا ہے تے او بابے بقی اتھوں نکلنا ہے، تے جے قدمین شریف والے پاسے نکلو تے وہ ہے بابے جبریل، وہ کی ہے تسی ویکھیا جی ماشاءاللہ، بابے جبریل، تاکہ تانوں سمجھ آ جائے۔ بابے جبریل لے کے پہلو میں ذرا دیر سے، بابے جبریل لے کے پہلو میں ذرا دیر سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ تم پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، کسے دے دروازے تے جاؤ تے جا کے انج جناب آپا کنڈی کھڑکاؤنے ہیں فلانے ہیں باہر آ جا، فرمایا ایتھے آ کے انج نہیں کھڑکاؤنا، پلکاں لا کے کہنا ہے حضور غلام آ گئے، کہ تم پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اور تم پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، کہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، اے تیرے نفل تے نمازاں، تیرے حج تے تیرے عمرے تیریاں ٹوپیاں سب کچھ برباد ہو جائے گا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، اونچی اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا، چھوٹی جی غلطی نہیں ہے، بڑی وڈی ہے۔
ساڈی نظر تے یہ بھی کی ہویا اچھی آواز ہی ہوئی ہے نا، لیکن رب کہندا ہے تسی اے ویندے ہو آواز اچھی ہوئی ہے، میں وینا کندے سامنے ہوئی ہے۔ ایتھے آوازاں اچھیاں والےاں نوں اسی نہیں رکھدے۔ تے ایک صحابی سی جنہاں دی آواز ویسے ہی اچھی سی، تھوڑا جا گھٹ سندے سی، ثابت بن قیس انصاری، تے انہاں نے جدوں یہ آیت سنی نا، انہاں کہا اے تے مینوں رگڑا پھر گیا۔ انہاں کہا آواز تا میری اچھی سی، میں گیا اندر بڑے کنڈی لائی تے روئی جاندے نے، آہو زاری آنسو بہائی جا رہے نے۔ بیوی نے پوچھیا کی گل ہے ثابت بن قیس، کنڈی لا کے روئی جا رہے ہو؟ نہ کیا میری زندگی دی کمائی ضائع ہو گئی، میرے عمل برباد ہو گئے، میریاں نمازاں گئیاں، روزے گئے، حج گئے، زکاتاں گئیاں، میرا علم گیا، میرا تقوی گیا، سب کچھ برباد ہو گیا ہے، کیا کیوں؟ ہونا کیا ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرماؤندا ہے آواز اچھی نہ کرو، اگر آواز اچھی کرو گے عمل برباد ہو جان گے، میری کمائی ضائع ہو گئی۔ حضور نے پوچھیا ثابت بن قیس نمازاں وچ نظر نہیں آ رہا؟ عرض کیتی حضور میں پتہ کر کے آواں گا۔ گوانڈی صحابی نے آکھیا حضور میں پتہ کر کے آنا۔ بیوی نو پوچھیا، انہاں کیا جس دن دی سورہ حجرات دیاں پہلیاں آیتاں آئیاں نے اس دن دا نہ کھادا ہے نہ پیتا ہے، اندر کنڈی لا کے رو رہے نے، ایویں کتے مر نہ جان، ایسے غم دے اندر اللہ نو پیارے نہ ہو جان۔ انہاں جا کے دسیا یا رسول اللہ حضرت ثابت بن قیس تے روئی جا رہے نے، وہ نہ کچھ کھاندے نے نہ پیندے نے، کہندے نے میرے عمل برباد ہو گئے۔ حضور نے فرمایا انہوں سد کے لے آؤ۔ جدوں سد کے لے آندا فرمایا کی گل ہے کیوں رو رہے ہیں؟ انہاں کیا حضور اللہ فرماوندا ہے ان تحبط اعمالکم، تھوڑے عمل برباد ہو جان گے، میری آواز اچھی سی، یا رسول اللہ میرے عمل برباد ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اما ترضى ان تعيش سعيدا وتقتل حميدا وتدخل الجنہ، حضور نے فرمایا کیا تو خوش نہیں کہ اللہ تینوں زندگی بھی سونی دے وے، موت شہادت بھی دے وے، تے جنت وچ اعلی مقام بھی دے وے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا انہاں دے اندر احساس پیدا ہویا کہ میں کتے یار غلطی کرتے نہیں بیٹھا۔ انہاں نہیں سوچیا میرے کو تے نمازاں ہی بڑیاں نے، مینوں کچھ نہیں ہونا۔ ساڈے ایک استاد سی، قاری سی، بڑے اچھے قاری، ہن بھی ماشاءاللہ اللہ انہاں دی زندگی کرے، سانوں جو قرات پڑھاون ہوندے سی نا دورہ حدیث وچ اسی بیرا شریف، تے او پڑھے لکھے نہیں سی، پرائمری پاس تے صرف قرآن بڑا پیارا پڑھتے سے، وہ قرات پڑھاتے سے، تو انہاں قرات پڑھا کے نا پھر سانوں کہنا کہ گل سنو تسی بن گئے ہو مولوی، تے ہن ایک میری گل سن لو، تواڈے کول علم ہے تے میرے کول عقل بڑی، انہاں کہنا کہ پڑھنے دا نہ مان کری تو، او پڑھنے دا نہ مان کری تو، تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار قہار سدیوے، او جبار قہار سدیوے، ماتا روڑ دے وے دودھ کڑیا، کیا ہے نا علماں تے کدے مان نہ کر لے ہو کہ اسی تے جناب شہادت العالمیہ کیتا ہے، اسی ایم اے پاس ہاں تے بڑی پگ بھی ہے تے بڑا جبہ بھی ہے تے بڑے جناب ساڈے کول سنداں نے، انہاں فرمایا پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار سدیوے، ماتا روڑ دے وے دودھ کڑیا، او چاوے تے بڑے بڑے جناب والا ابو جہل تے ابو لہب بڑے بڑے چٹے رنگاں والےاں نوں برباد کر دے وے، جے چاہے تے کالے رنگ دے بلال نوں کعبے دی چھت تے کھڑا کر چھڈے، تے اودی مرضی ہے۔ اوتھے گلاں کوئی نہیں چلدیاں کہ میں بڑی شے ہاں، کچھ بھی نہیں، یہ سارا کچھ ادو ہی ہے جدوں حسین دے نانے دی نظر ہو جائے۔ انہاں نے مان نہیں کیتا علماں تے عملاں تے،
تے صحابہ نے جدوں یہ گل سنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق انہاں کیا بھی گل سنو اے حکم بڑا وڈا جے اے نہ ہوئے آپاں کیتی قطری کھوہ وچ پے جائے یہ صحابہ دی گل کر رہے ہیں انہاں آپس وچ کیتا مشورہ بھی ہن آپس وچ گل کرنی ہوئے نا تے بڑی ہولی ہولی جویں ساہ نہیں لئیدا انج کرنی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم تفسیر جلالین دے اندر آندا ہے انہاں نے دوواں نے آپس وچ مشورہ کر لیا کہ آپاں حضور دے دوویں وزیراں ایک سجے بیٹھا ایک کھبے بیٹھا ہے ایک حضور دے اس پاسے بیٹھے نے دوویں سرکار دے نال نہ رہندے نے حضر وچ بھی حضور دے نال سفر وچ بھی حضور دے نال اور حدیثاں وچ آندا ہے کسے صحابی دی جرت نہیں سی میرے نبی نو نظر اٹھا کے ویکھ سکے یا جناب صدیق اکبر ویکھدے سی یا جناب عمر فاروق ویکھدے سن تے کیویں ویکھدے سی میں کتاباں پڑھیا بڑی مستند گل ہے جناب صدیق حضور نو ویکھ کے مسکراندے سی حضور صدیق نو ویکھ کے مسکراندے سن جناب عمر فاروق حضور نو ویکھ کے مسکراندے سی حضور جناب عمر نو ویکھ کے مسکراندے سی اتنا اچا مقام ہون دے باوجود انہاں کہ آپاں ہن گل کرنی ہے تے بالکل ہولی جی گل کرنی ہے تاکہ کسے نو ہی سنی لے نا میرے نبی دے سامنے آواز اچھی نہ ہو جائے جدوں انہاں نے یہ گلاں شروع کر دتیاں کوئی صحابی رو رو کے ہلکان ہو گئے میرے عمل ضائع ہو گئے اللہ نے پھر تیسری آیت نازل فرمائی فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فرمایا ہن اگلا تیسری گل سن لو جنہاں نے اچھی آواز کیتی او ہون گے برباد تے جنہاں نے آواز نیوی کیتی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم فرمایا پہلا انعام دیواں گے اسی انہاں دے دلاں نو تقوی واسطے چن لواں گے تے انہاں نو بخشش بھی دیاں گے تے بڑا اجر بھی عطا فرماواں گے جنہاں نے آوازاں اچھیاں کیتیاں برباد تے جنہاں نے نبی دے دربار وچ آواز نیوی کیتی اس جہان وچ بھی آباد نے اگلے جہان وچ بھی آباد نے سبحان اللہ ہائے یہ نے ادب والے لوگ جنہاں ادب رسول کیتا اللہ دوواں جہاناں دی آواز فرما دے گا فرمایا جنہاں نے آواز نیوی کر لئی نا تے سورج پاویں ڈوب گیا کیوں جی سورج پاویں ڈوب گیا ادھروں نماز ہے انہاں کیا نہیں نماز پڑھ لو کانے عقل نے آکھیا نہیں نماز جاندی پئی ہے عشق نے آکھیا نہیں نماز پڑھن لئی اٹھے گا تے یار دی نیند وچ خلل آ جائے گا یہ نماز بھی ساڈی نہیں جیڑی خیالاں نال بھری ہوئی ہے کدی لاہور کدی پشاور کدی منڈی وچ تے کدی جناب کماد لائی کماد نو پانی لائی بیٹھے نماز وچ یہ علی دی نماز ہے جنہاں نو پوچھیا گیا علی حل رأیت ربک کیا اپنے رب نو ویکھیا جن دی نماز پڑھنا ہے انہاں کیا لا عبد ربا لما راہو علی اس ویڑے تک سر جھکاوندا نہیں جدوں تک مولا پردے اٹھاوندا نہیں نماز بھی علی دی ہے رہ گئی نماز کس واسطے یار دے ادب واسطے انہاں کیا حضور دی نیند وچ حضور دی بھاویں وحی اتر رہی ہے نیند وچ ہوئی تے جے خلل اٹھاں گے تے حضور نو تکلیف نہ ہوئے نماز پھر پڑھ لیں گے مصطفیٰ دا ادب تے کر لئیے نا نماز بعد وچ پڑھاں گے لیکن پڑھاں گے ضرور اور کئی ملانگو یہ کہنا بھی علی ساڑیاں پڑھ گئے انہاں کیا پڑھنی ضرور ہے بعد حضور نے فرمایا حل صلیتا یا علی علی پڑھ لی نماز کیا حضور میں تے نہیں پڑھی تسی پہلوں پڑھ لی میری رہندی سی حضور نے فرمایا ہن قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے تے مولا علی نو پتہ سی کہ میری آج قضا ہو گئی تے ملنگاں نے تے بہانہ بنا لینا کیوں جی انہوں نے تے کہنا کوٹ کوٹ پیتی جا گلاں رب نال کیتی جا تے مولا علی کیا حضور آج قضا نہیں پڑھنی آج ادا ہی پڑھ رہی
حضور نے دعا کی تھی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا سی، تیرے رسول دی اطاعت کر رہا سی، فردد علیہ شمس، اے اللہ میں دعا کرنا علی دی نماز واسطے سورج واپس کر دے۔ دنیا نے ویکھیا سورج آیا، علی نے نماز پڑھی تے پھر سورج ڈوبیا تے لوکاں نوں دس دتا ادب مصطفیٰ دی گل آوے تے رب ڈوبے ہوئے سورج بھی واپس کر چھڑدا، ادب محبوب دی گل آوے تے رب ڈوبے ہوئے سورج بھی واپس کر چھڑدا ہے۔ جدوں حدیبیہ دے موقع تے صلح نامہ لکھیا گیا نا تے حضور نے تھلے لکھوایا ھذا ما عہد علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے او معاہدہ ہے جڑا محمد الرسول اللہ نے کیتا۔ تے جدوں اینا لکھیا نا تے او کافراں دی طرفوں جڑا سفیر سی انہیں کہا جی اے نہیں اسی مندے۔ فرمایا کیوں؟ انہاں کہا سی رسول اللہ مندے ہوندے تے تواڈے نال لڑائی کیڑی سی؟ اسی رسول اللہ مندے ہی نہیں، ایندے اوتے رسول اللہ نہ لکھو، ایندے تے لکھو محمد ابن عبد اللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے حضرت علی لکھ رہے سی، رائٹر کاتب حضرت علی سی، حضور نے فرمایا علی اے مٹا دے محمد الرسول اللہ تے محمد ابن عبداللہ لکھ دے۔ ساؤں تو نہیں گئے؟ فاروق دی شادی ہے یار خوشی نہ سبحان اللہ کو، جنہاں دی نہیں ہوئی تاکہ انہاں دی بھی ہو جائے۔ اور سبحان اللہ دی شادی تے کہو گے تے تواڈی ہونی نا، جے تسی کنجوسی کیتی تے پھر لیٹ بھی ہو سکتی۔ حضرت علی نو حضور نے فرمایا مٹا کے نا تے ہور جملہ لکھ دے۔ حضرت علی کیا یا رسول اللہ لکھیا میں مٹاونا میں کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا دا جملہ امام بخاری نے نقل کر چھڑیا۔ امام بخاری نے لکھیا لا امحوک عبادا، امام بخاری کہنے نے حضرت علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں مٹاؤن والا نہیں، میں تھواڈا نام لکھن والا۔ حضور تھواڈا نام ہے نا کافراں دے کہن دی وجہ تو نہیں مٹاؤنا، جی علی نام محمد مٹائے گا تے لکھے گا کون؟ علی نے انکار کر دیتا ہے یا رسول اللہ میں تھواڈا حکم سر اکھاں دے، لیکن علی دا عشق گوارا نہیں کردا کہ تھواڈا نام لکھ کے مٹا دیواں۔ تے حضور نو پتہ لگ گیا علی نے کوئی نہیں مٹاؤنا، سرکار نے قلم آپ پھڑیا تے مٹا کے دوبارہ لکھ دیتا محمد ابن عبداللہ۔ سرکار چاہے لکھن یا مٹاؤن حضور دا اپنا نام ہے، لیکن علی نے دس دیتا اسی نام محمد مٹاؤن والے نہیں، نام مصطفیٰ لکھن والے ہیں۔ یا رسول یہ ہے ادب رسول، احترام بارگاہ نبوت۔ یہ جڑا ادب اللہ نے سکھایا ہے نا یہ اس صحابہ کرام دے کول ادب سی کہ جڑے حضور دے سامنے آواز بھی پھر اچھی نہیں سی کردے تے نظر پار کے ویندے بھی نہیں سی۔ وہ تو چند لوگاں نو اجازت سی صرف کہ جڑے ویکھ لیندے سی جنہاں نال حضور دا ایڈا قریبی تعلق سی، ورنہ سرکار دی بارگاہ ہوتے لوگ کہتے ہیں سہل ہے اظہار درد، میری تو چشم بھی نہ اٹھی بزم یار میں۔ انہاں دی تے نظر بھی نہیں سی اٹھدی کتے حضور دی بارگاہ نظر اٹھ جائے تے بے ادبی نہ ہو جائے، کتے بے ادبی نہ ہو جاوے۔ گل بھی کرنی ہوندی سی تے وسیلہ لبدے سی، کنوں کہیے جڑا حضور نال گل کرے، کنوں کہیے؟ حالانکہ حضور تے رحمت للعالمین نے، لیکن صرف ادب رسول سی کہ کتے حضور نال گل کردے ہیں کوئی گل ایسی نہ ہو جائے کہ رب ناراض ہو جائے یا مدینے والے آقا ناراض ہو جائے۔ اس ناراضگی تو بچن واسطے، اس بے ادبی تو بچن واسطے صحابہ گل کرن واسطے بھی تے صحابہ کہندے سی کہ اسی خوش ہوندے سی جدوں کوئی باہروں پینڈو بندہ ہوندا سی نا تے او آ کے حضور نال کوئی سوال و جواب کردا سی تے اسی خوش ہوندے سی بھی چلو سانو اس بہانے کوئی گلاں لب جانگیاں۔ باہر وہ چونکہ ڈردے نہیں سی، جڑے باہر پنڈ دے بندے ہون بھی تانوں پتہ ہے اسی آپ پنڈو ہیں، پنڈ دے بندے ایڈا نہیں ڈردے گال بات کرن لگے ہیں، وہ آ کے سیدھا سوال کرتے یا رسول اللہ بھی سوال دا جواب دیو ہے بھی۔ تے صحابہ کہندے اسی خوش ہوندے سی کہ اسی تے ڈردے بول دے نہیں، چلو اے آیا جٹکا بندہ سوال کرے گا سانو بھی علم مل جائے گا۔
لو جی آخری روایت ہوں میں تمہیں سنونی ہے، حدیث صحیح حدیث پاک، اس حدیث نو کہندے نے حدیث جبریل، سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث دے نام تے واسی ملیا ہے، حدیث جبریل، اے تقریباً بخاری مسلم ترمذی ساریاں حدیث دیاں کتاباں جے موجود ہے روایت، اینو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، حضرت عمر اس دے راوی نے وہ کہندے نے کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حضور کو بیٹھے سی، اذ طلع علینا رجل، ایک بندہ آیا، شدید و سیاب الشعر، اون دے جناب شدید و بیاد ثوب، کپڑے بڑے چٹے رنگ دے انہیں پائے ہوئے، اور شدید و سواد الشعر، رنگ جڑے وال سی بالکل کالے شاہ، کپڑے چٹے تے وال کالے، داڑھی بھی کالی تے وال بھی کالے، کپڑے چٹے سفید، تے او آیا تے آگے کہندا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلام ہوئے، حضور نے وعلیکم سلام فرمایا، تے آ کے انہیں کی کیتا اسند رکبتہ ہے الی رکبتہ ہے، حضور دے سامنے انج بہ گیا جی اتحیات وچ بیٹھا ہوندا ہے، اور اپنے ہاتھوں نے حضور دے گھٹنیاں مبارک تے رکھ چھڈے۔ یہ ہن میں تانوں گل جڑی سمجھاؤن لگا، انہیں آ کے نا ہاتھ دوویں گھٹنیاں تے رکھے تے کچھ سوال کیتے، وہ تو لمبی گل ہے، میں اختصار نال چونکہ مقصد کی طرف ہونا، انہیں کیا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ دسو ایمان کی شے، حضور نے سارا دسیا، تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتب و رسلہ والقدر خیر و شر، حضور نے دسیا ایمان ہے تو اللہ نو مان، فرشتیاں نو مان، رسولاں نو مان، ساری گل سمجھائی۔ پھر انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کی ہے، سرکار نے دسیا، فرمایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، نماز قائم کر، روزہ کر، رکھ، حج کر، زکات دے، اے کام کر۔ انہوں نے کہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیے، فرمایا اللہ دی انج عبادت کر جویں تو رب نو ویندا پیا ہے، جے تو نہیں ویندا تے کم از کم رب تینوں ویندا پیا ہے۔ انہوں نے کہا اخبرنی عن الساعۃ، حضور قیامت کدوں ہے؟ فرمایا پوچھن والا، سبحان اللہ، پوچھن والیا جنوں پوچھدا پیا ہے وہ تیرے نالوں بہتا نہیں جاندا۔ تے اے گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں تے پھر وہ اٹھ کے نہ جان لگا۔ جدوں صحابی کہندے اسی حیران ہاں بھی بندہ شکلوں پہلی واری ویکھیا ہے تے کپڑیاں تو لگدا ہے بھی ہے اتھوں دا رہن والا، چونکہ باہروں ہوندا تے کپڑیاں تے مٹی شٹی پئی ہوندی، والاں تے مٹی، شکل وینے ہاں تے بندہ باہر دا لگدا ہے، کپڑے وینے ہاں تے بندہ مدینے دا لگدا ہے۔ اسی گل تو تے نالے سوال بھی آپ ہی کردا ہے، آپ ہی کہندا ہے بھی صدقتا تسی صحیح فرمایا ہے، تے گل سمجھ وچ نہیں آئی، جویں بابا خادم صاحب کہندے گل وچ ہو رہے، اور کیا گل وچ کوئی ہو رہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماؤندے نے جدوں بندہ جان لگا چلا گیا باہر نکلیا، حضور نے فرمایا جا ذرا انہوں سد کے لیا، سدنا کی سی سمجھونا سی، سرکار نے فرمایا جا انہوں بلا کے لے آؤ۔ حضرت عمر کہندے نے اسی دوڑے تے جا کے ویکھیا کوئی شے نظر نہیں آئی، وہ بندہ آیا کدھروں تے چلا کدھر گیا، اج کیڑی فلیٹ جاندی ہے جندے تے اسے ویلے ہی چلا گیا، جناب والا بندہ نظر نہیں آیا، گلیاں لویکھیا، محلیاں لویکھیا، بندہ کوئی نہیں، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بندہ غائب ہو گیا ہے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا ایک بندہ ہوندا تے غائب نہ ہوندا۔ سرکار نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا اے انسان نہیں سی، اے فرشتیاں دا سردار جبریل آیا سی۔ اے کیوں آیا سی؟ فرمایا تانوں دسن آیا دین کی شے، فرمایا اتاکم لیعلمکم دینکم، اے تے جبریل سی جڑا دسن آیا دین کی ہے، تے دسن آیا ہے تے پہلوں آندیاں ادب دسیا، حضور دے سامنے اتحیات دی صورت وچ بیٹھا تے اپنے ہاتھ حضور دے گھٹنیاں تے رکھے تے دس دتا لوگو دین شروع اس نبی تو ہوندا ہے، تے نبی دے ادب تو دین شروع ہوندا ہے۔ جبریل نے بھی آ کے پہلو حضور دے سامنے گھٹنے ٹیکے تے دس دتا لوگو دین سکھنا ہے، تے ویکھو جبریل دس رہے ہیں، باقی ساریاں ایمان اسلام احسان اے ساریاں گلاں بعد وچ ہون گیاں، پہلو میں دسن آیا مصطفیٰ دا ادب کی ہے۔ تے جبریل فرشتیاں دا سردار ہو کے ادب کر کے دس رہے ہے کہ دین سارے دا سارا ادب مصطفیٰ ہے۔ پھر گل مکائیے کیوں جی؟
جے گر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے سلطان بہو اشارے دے رہے نے ایک جگہ تے اے اشارہ دیتا کہ علم دے نال صرف دین نہیں دین مصطفیٰ دے ذات نال تعلق جوڑن نال مکمل ہوندا ہے اور دوسری جگہ تے فرمایا کہ تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو تے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تے چلے کیتے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے ہو تے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باغو او جاگ بنا دودھ جم دے نہ باغو تے باویں لال گھومن کڑ کڑ کے ہو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے سی حدیث پاک پڑھا رہے سی تے آپ نے ایک حدیث آئی تے سارے نو فرمایا چلو سارے وضو کر کے آؤ آپ بھی اٹھے سارے نو اٹھایا سارے گئے انہاں کہ یار خیر ہوئے ساڈا ٹوٹا تے کوئی نہیں بابے انہیں کہندے دوبارہ کر کے آؤ سارے اٹھ کے گئے آپ بھی دوبارہ وضو کیتا سارے صحابہ سارے ساتھیاں نے بھی دوبارہ وضو کیتا شاگرداں نے جدوں آئے نا تے حدیث پڑھا لئی بعد وچ انہاں کہ حضور اے دوبارہ وضو کیوں کروایا ہے فرمایا اس لئی کہ آج جڑی حدیث پڑھونی سی نا وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے روایت فرمائی یہ ادب ہے جس نے ساڈے بزرگاں نو اوج کمال عطا فرمایا جنہاں ساڈے بزرگاں نو بلندی عطا فرمائی ایک گل علم بعد وچ تے ادب پہلو کیوں جی علم بعد وچ تے ادب پہلو تے جے دوویں اکٹھے چلدے رہن علم اور ادب احترام تو پھر سارے معاملے سیدھے ہو جائیں جے کسے بھی موقع تے آ گیا نا جناب میں تے بڑا بڑا سکالر آئی ایم گریٹ سکالر کیوں جی میں تے بڑا بڑا عالم ہوں اتھے کام سمجھو فارغ اتھے سمجھو بھی گھر چلے جاؤ گل رڑ گئی سارا جناب کیتی قطری گئی جے ادب نال نال رہے علم بھی تے ادب بھی تو پھر اللہ دی رحمت اللہ دا فضل اللہ دی عنایت وہ ہمیشہ نال رہندی ہے دوستو آج دیاں 3 آیتاں جڑیاں میں تھانوں پیش کیتیاں انہاں وچ اے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا اور مومن دا سب تو بڑا سرمایہ اے ہے اور ہر ساڈے خصوصاً اج نوجوان جڑے نے انہاں لئی یہ ضروری ہے جڑے میڈیا تے جناب بیٹھے ہوئے نے کسے کو موبائل ہے تے وہ جناب تھلے ایویں لکھ کے کمنٹس کری جاندا ہے ایویں کسے دے خلاف کوئی گل کری جاندا ہے کوئی کسے نو رگڑا لائی جاندا ہے رضائی چ بیٹھ کے کیوں جی رضائی چ بیٹھ کے رگڑا لائی جاندا ہے
تے اے ہتھاں دا جڑا اے اسی کر رہے ہیں نا لوگاں اے بے ادبیاں کر رہے ہیں، کدی کسی صحابی دی کو کر رہے ہیں، کسی آل نبی دی کر رہے ہیں، کسی ولی دے خلاف جناب استعمال انگلی دا موبائل دا کر رہے ہیں، اے کل پتہ لگے گا تینوں جدو قبر جائے گا، جدو رگڑا قبر چھٹیا پیا تو پھر پتہ لگے گا آج وقت آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج وقت اس موبائل دا بے ادبی واسطے استعمال نہ کر، مصطفیٰ دے ادب واسطے استعمال کر، حضور دی محبت واسطے نو استعمال کر، سرکار دے پیار وچ نو استعمال کر، جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے حضور دے ادب نال کھول، نام ہی لے تے ادب دے نال نہ ہو، بے ادبی نال نام ہی نہ لے، تینوں پتہ نہیں یہ نام اللہ نے عرش تے لکھیا ہے، یہ تے فرشتے بھی ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، شاعر کہندا ہے میں ہزار واری بھی مشک نال منہ دھوواں تے پھر بھی اس قابل نہیں میں سونے دا نام لے سکا، ایڈا سونا تے اتنا پاک نام تے اس نام نو ہی ادب نال لینا چاہیے، تے جڑیاں لوکاں دی نسبت حضور نال ہے، جڑیاں ہستیاں دی انہاں دا نام ہی ادب نال لینا چاہیے، انہاں دا نام ہی احترام نال لینا چاہیے، کیونکہ انہاں دا تعلق حضور دے نال، حضور تے جڑی سواری تے بیٹھے صحابہ انہاں دا بڑا ادب کردے سی، ایک صحابی سی وہ سرکار دی سواری دے اوتے کاٹھی پاؤندے سی، میں سادہ سمجھا دینا، کاٹھی پاؤن والا کاٹھی پاؤندے سی تے او وضو کیتے او بغیر ہاتھ نہیں سی لاندے، ایک دن انہیں کاٹھی نہ پائی کسی اور نے پائی تے حضور نے پوچھا تو آج ایک کیوں نہیں کسی کاٹھی، انہوں نے کہا حضور آج میرا وضو نہیں سی، تیری تے سونے سواری نو بھی ہاتھ لاؤنے تے وضو کر کے لاؤنے، تیری سواری جندے تے تو بمے اسی تے ان دا بھی ادب کرنے تے جڑے تیرے کندیاں تے بہن، کیوں جی اسی تسی جیڑی سواری تے بہ جاؤ آقا اسی تے ان دا بھی ادب کرنے تے جڑے شہزادے تیریاں کندیاں تے بیٹھے نے انہاں شہزادیاں دا ادب کی ہوگا، تو یہ ہے ادب رسول، ادب آل نبی، ادب اصحاب نبی، ادب اولیاء کرام، یہ ساڈا سرمایہ ہے، تے اے شادی دی محفل وچ یہ یاد کر لو، تے شادی جنہ دی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اللہ بھائی قائم رکھے، جنہ دی نہیں ہوئی اللہ انہاں نو سنت نبوی دے مطابق شادی کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیوں جی اتوں تو نہیں آپ اندروں کہو، جڑے نوجوان سوچی بیٹھے نا اسی تے جناب اینج 500 شرلی چھڈنی، کیوں جی یہ کسی نو شرلی اگر آگ لگ گئی نا کسی گھر وچ تو پھر تسی کہنا غلطی ہو گئی یار، پھر ابے بھی کہنا تینوں سمجھایا سی نا ہٹیا نہیں نا تو، انہیں کہنا ابا میں تو نہیں تو آپ ہی لے آئے، تو لہذا اے حضور دی شریعت دے دائرے چ رہ کے سارے کام کرو گے تو انشاءاللہ برکتاں ہی نہیں، جدوں وائلیشن کران گے، جدوں حضور دے اسی شریعت تو باہر نکلان گے، اسی خود ایک برات نال میں خود گیا، وہ جناب انہوں نے فائرنگ کیتی، ایک بندے نو تے لگ گئی، وہ مار کٹائی شروع تے لاڑا کیتے تے جناب برات کیتے، کیچ کدائیں تے وہ جناب سسی کدائیں تے وہ بڑا رولا پہ گیا، تے پھر وہ کہے وہ لاڑا بھی میں تمہیں سمجھایا سی کہ تسی یہ کام نہ کرو، انہوں کے پاس غلطی ہو گئی، پھر ترلے منت کر کے کچھ پیسے پوسے دے کے صلح شلح کیتی، بہرحال سانو بچنا چاہیے حضور دی شریعت تے عمل کرو، ان دے وچ ہی اللہ پاک دی رحمت اور برکت ہے، اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اس عبداللہ صاحب نو اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے،